بادشاہ وقت نے احکامات جاری کیے کہ اچھا دہلی میں بھی ایسا تھا ہندوستان بننے سے، پاکستان بننے سے پہلے، اب نہیں ہے ایسا. اس وقت علاقے چھوٹے تھے تو دہلی کے بھی مرکزی دروازے بند کر دیا کرتے تھے شام کو کہ لوگوں کی آمد و رفت ختم ہو جائے. اور بڑے بڑے شہروں میں، دنیا میں، تاریخ میں ایسے واقعات بہت سارے ملتے ہیں کہ شہر کے مرکزی دروازے بند کر کے شہر پیک ہو گیا حراسہ کے لیے کہ بھئی کون چوکیدارہ کرے گا تو شہر پیک کر دو بھئی. تو شہر پیک ایسے بڑے بڑے مرکزی دروازے ہوا کرتے تھے، بس انہی سے آنا جانا ہوتا تھا آسان کرنے کے لیے. آسان کرنے، جیسے حرم میں بڑے بڑے دروازے لگے، چھوٹے دروازے اپنی جگہ ہیں، جن کا سفر ہوا اور نہیں تو تصویروں میں تو سبھی دیکھ لیتے ہیں. بڑے بڑے دروازے، باب فہد، باب عبدالعزیز، باب عمرہ، بڑے بڑے دروازے، وہ مرکزی دروازے. چھوٹے دروازے کھولیں یا بند کریں، اگر چھوٹوں کے ساتھ بڑے دروازے بند کر دیے تو حرم پیک ہو گیا. اب حرم کے اندر کوئی آ نہیں سکتا، جا نہیں سکتا. اسی طرح شہروں کو پیک کر دیے کرتے تھے. تو بادشاہ وقت نے کہا کہ بھئی سارے دروازے بند کر دیے جائیں. سارے دروازے بند ہو گئے احکامات کے مطابق. اب لوگ پریشان ہیں کہ اگلے احکامات کیا آتے ہیں، کیوں بادشاہ وقت نے دروازے بند. یقیناً بادشاہ ہے، سمجھدار آدمی ہے، اور یہ طے ہے کہ جو معاشرے میں سب سے زیادہ سمجھدار ہوتا ہے وہی بادشاہ ہوتا ہے. اور یہ طے ہے، پوری دنیا کی تاریخ یہ ہے کہ سب سے زیادہ سمجھدار ہوتا ہے وہی، اس لیے کہ اس کے فیصلے بتا رہے ہوتے ہیں واقعی سمجھدار ہے. تو بادشاہ وقت نے کہا دروازے بند کرو. اب لوگ پریشان، دروازے بند ہو گئے، کیا کرنا ہے. تو بادشاہ سلامت سارا دن گزر گیا، آمد و رفت رک گئی ہے. باہر والے باہر ہیں، اندر والے اندر ہیں. کوئی موبائل کا زمانہ نہیں تھا، لوگ پریشان ہیں. اندر والے کہ ہمارے لوگ باہر ہیں، باہر والے ہمارے لوگ اندر ہیں. شہر کے اندر کیا کرنا ہے، آپ بتائیے کرنا کیا ہے، کیوں دروازے بند کیے. بادشاہ وقت سے وزیر نے پوچھا. ایسا جواب دیا بادشاہ وقت نے کہ میرے آپ کے لیے، سب کے لیے پتہ نہیں کیا ہے. وہ کیا ہے وہ ہر آدمی فیصلہ کرے گا. بادشاہ وقت نے کہا کہ کل میرا پالتو باز اڑ گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ شہر سے باہر نہ نکلے. کل میرا پالتو باز اڑ گیا ہے، میں نے شہر کے دروازے بند کروا دیے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا باز شہر سے باہر نہ نکلے، اس لیے مرکزی دروازے سارے بند کروا دیے ہیں. اب ڈھونڈو، تلاش کرو، وہ شہر میں ہی ہوگا. باز کے لیے اس لیے کہ وہ شاہی باز تھا، بادشاہ کا تھا، پہلے سے مانوس تھا کہ وہ دروازے سے ہی آتا جاتا تھا. وہ پہلے سے مانوس تھا کہ وہ باز دروازے سے ہی، نہ وہ پہلے دروازے سے آتا تھا نہ جاتا تھا، اور نہ وہ اب دروازے سے آئے گا نہ جائے گا. وہ تو پہلے بھی عام پرندوں کے مقابلے میں باز کی پرواز تو پتہ نہیں کتنے گنا اوپر ہوتی ہے. وہ تو عام پرواز سے بھی اس کی شان کے خلاف ہے کہ وہ نیچی اڑان اڑے، وہ تو اوپر کی اڑان اڑتا ہے. تو بادشاہ کو وزیر نے بتایا بادشاہ سلامت آپ کی بات سر آنکھوں پر، لیکن آپ کا باز نہ نیچے اڑتا ہے نہ نیچے آتا ہے، وہ اوپر ہی سے اڑا ہے، اوپر ہی سے آئے گا، اس کا تعلق دروازوں سے نہیں ہے. میرے بھائیوں، ان بیماریوں کا تعلق بھی جن اسباب میں میں اور آپ لگے ہیں، چاہے 50 سال بعد سمجھ میں آئے، ان سے نہیں ہے. ابھی تو ایک فضا ہے نا، ابھی تو ایک فضا ہے. کوئی معاشرے کا سنجیدہ سمجھدار آدمی یہ بات کرے تو آدمی غور سے سنتا ہے. وہی مولوی صاحب بات کر رہے ہیں، کہا جذباتی ہو گئے ہوں گے اس لیے ایسی بات کہہ دی، کل ان کی خود سمجھ میں آ جائے گا. ابھی مشاہدہ ہے، ساری قوم ایک طرف دوڑ رہی ہے. ان اسباب سے کچھ نہیں ہوتا. یہ تسلی ہے، صرف یہ تسلی ہے. چاہے جو مرضی کر لیجئے، یہ اللہ کے امر سے آئی ہے بیماری اور توبہ سے جائے گی. یہ اللہ کے امر سے آئی ہے، یہ ان دروازوں سے نہ رکی ہے اور نہ ان دروازوں سے آئی ہے. اس کا تعلق خالص آج تک نہیں تھی اور آج آ گئی ہے. آج آ گئی ہے. اللہ اپنی قدرت سے جہاں پہنچانا ہے اللہ کے علم میں ہے، جہاں پہنچانا ہے وہاں جائے گی، جہاں پہنچانا ہے وہاں جائے گی. جس کی موت آنی ہے اس کی موت آئے گی. تو اس کا مقصد اسباب اختیار نہ کرے، کس نے منع کیا؟ لیکن اسباب کی قسمیں ہیں.
اصول آپ سے پوچھتا ہوں، اگلی بات سارا سوال اور ساری 2 منٹ کی گفتگو آپ سے ہے. چھوٹا سبب بڑا سبب کسے اختیار کرنا چاہیے؟ بہت سارے سوالات ہیں، اگر آپ ایسے خاموش رہیں گے تو 3 بج جائیں گے. ایک بچاؤ کا بڑا سبب ہے، ایک چھوٹا سبب ہے، کسے اختیار کرنا چاہیے؟ تیسری دفعہ سنیں، غور کریں، سمجھیں، پھر جواب دیجیے گا. ایک سبب ہے چھوٹا، صحت کے آنے کا، بچاؤ کا، تکلیف سے بچنے کا. ایک چھوٹا سبب ہے، ایک بڑا سبب ہے، کسے اختیار کرنا چاہیے؟ جی مکس ہو گئی ہے. بڑے سبب کو، چھوٹے چھوٹے اسباب، چھوٹے چھوٹے انجیکشن، چھوٹی چھوٹی دوائیں ایک ساتھ ہائی پوٹنسی دیں، کام ختم ہو. اگر معلوم ہے کہ بھئی 45 اور 60 انسولین دینے سے فوری طور سے، تو ایک دفعہ میں دے کر خیر بات کیا شوگر کو، کہا نہیں 5 پوائنٹ، ارے 5 کے بعد پھر 10، کتنے؟ 1 مہینے کے بعد. کا ضرورت کیا ہے؟ ڈاکٹر بتاتا ہے ایک ساتھ 45 دے، جان چھوٹے. تو اگر بڑا سبب اور ایک چھوٹا سبب، تو بڑے سبب کو اختیار کرے تاکہ ذلت، پریشانی، بیماری سے روز روز گھٹ گھٹ کر مرنے سے ایک دفعہ ڈیسیجن لے. تو بڑے اور چھوٹے سبب میں سے بڑے سبب کو فوری طور سے اگر یقینی ہو، معلوم ہو، تو بڑے سبب کو اختیار کرنا چاہیے. ٹھیک ہے بھائی، سمجھ میں آ گئی؟ اتفاق ہو گیا یا ابھی بھی رائے مختلف ہے؟ چھوٹے اور بڑے سبب میں سے کسے لینا چاہیے؟ بڑے سبب کو. یہ اتفاق ہے. آپ پریشان نہ ہو، میں اپنی رائے نہیں بدلوں گا، بعد میں کیا پتہ نہیں کیا ہو جائے، کچھ نہیں ہوگا. چھوٹے اور بڑے سبب میں بڑے سبب کو پہلے لینا چاہیے. یقینی اور غیر یقینی سبب میں سے کسے لینا چاہیے؟ غیر یقینی تک جانا چاہیے؟ نہیں. آسمانی اور زمینی سبب میں سے کہاں جانا چاہیے؟ آسمانی. لوگوں کا کہنا اور نبی کا کہنا کہاں جانا چاہیے؟ یہ سارے اسٹیٹمنٹ ابھی 15 منٹ بیان کیا، اس سے بات نہیں ہوں گے، آپ اطمینان رکھیے. ابھی تو ہم سب اکٹھے بیٹھے ہیں، اس لیے کہ شبہ ہونے لگا میرے برابر والے نے کیا کہا نہیں، آسمانی زمینی سبب، چھوٹا اور بڑا، چھوٹا سبب، یقینی غیر یقینی، غیر یقینی، رسول اور عام آدمی کا عام آدمی، اس لیے کہ عام آدمی پڑھا لکھا ہے بھائی، سمجھدار ہے، ریسرچ کیا اس نے. اللہ پاک سمجھ کی، عمل کی، توبہ کی، رجوع کی توفیق عطا فرمائے. کچھ دعائیں ہیں، وقت زیادہ ہو گیا، اگلے موقع پہ انشاءاللہ کچھ دعاؤں کا اہتمام ہے. ان دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ انشاءاللہ الرحمن بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اعوذ بکلمات التامۃ من شر ما خلق لا حول ولا قوة الا باللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا حی یا قیوم بحق لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ وہ ساری دعائیں ہیں، اس کا اہتمام کیجئے. ایک دفعہ نہیں، 10 دفعہ آ جائے موت، ایک دفعہ نہیں. ہم جتنے بھی کمزور ضعیف مسلمان صحیح، لیکن موت کا خوف نہیں ہے، ایمان کا حصہ ہے. لیکن شوق اس بات کا ہے کہ اللہ کم از کم ساری زندگی جدی پشتی مسلمان ہیں. ہمارے بڑے بھی اپنوں کو مسلمان لکھتے رہے، ان سے اوپر والے بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہے. ایمان کی بنیاد پر گفتگو، مسائل، چیزیں، حالات، احوال رہے. اے اللہ ہم کفر پر مریں اور نمازیں چھوڑ کر مریں اور مسجد کو چھوڑ کر مریں، تو مرے ضرور مرے، تو کم از کم ایمان کی موت تو مرے. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو سمجھ کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. خود بھی میں اور آپ اس کا اہتمام کریں. روزانہ چاہے 1 روپے صدقہ دیں، اس لیے صدقہ دیں اے اللہ تمام مسلمانوں کو ان آنے والے مسائل، بیماریاں، پریشانیوں سے محفوظ رکھ. چاہے 1 روپے صدقہ دیں. اللہ کے ہاں 1 خرب ڈالر اور 1 روپے کوئی حیثیت نہیں رکھتے. اللہ دیکھتا ہے یہاں سے کیا جذبہ ہے. اور روزانہ اگر نفل نماز اور نفل روزے کی توفیق مل جائے تو نفل روزوں کا اہتمام کریں، ورنہ کم از کم پیر اور جمعرات کے روزوں کا اہتمام کریں، تہجد کا اہتمام کریں. اور توبہ خود بھی اہل خانہ سے، بیوی سے، بچوں سے، بڑوں سے، چھوٹوں سے، خادم سے، ڈرائیور سے، ملازم سے، سب کو کبھی توبہ کرو. اس نیت سے توبہ کرو اے اللہ جو اجتماعی عذاب پریشانی آ گئی ہے، اے اللہ ہم سب من جملہ من عن A to Z سب گناہگار ہیں. ہم میں کوئی ایسا دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے جو کہے کہ بھئی باقی لوگ نہیں. میں اور آپ مل کر انفرادی طور سے اپنے اپنے بساط طاقت کے مطابق اے اللہ ہم نے آج تک تیری حکم عدولی کی، تیری نافرمانی کی، اپنی خواہشات کو پورا کیا. ہم اپنے آپ کو نیک سمجھتے رہے، اللہ اس کلمہ کفر کو معاف کر دے. ہم اپنے آپ کو ارے بھائی ہم تو نماز پڑھ رہے. سب سے زیادہ پکڑ نمازیوں کی ہے کہ اللہ نے روشنی دی تھی، اس کے باوجود یہ روشنی کہیں نہیں گئی.
نہ میرے پڑوس میں گئی، نہ میرے بیوی بچوں میں گئی، نہ میرے رشتے داروں میں گئی، نہ میرے بہن بھائیوں، کہیں نہیں گئی. کہا جی میں نماز پڑھوں کافی ہے. کہا سب سے زیادہ نمازی کی پکڑ ہوگی، سب سے زیادہ دیندار کی پکڑ ہوگی کہ تمہاری دینداری کہاں چلی گئی تھی اس موقع پر؟ تمہیں کس نے مطمئن کر دیا تھا کہ شاید تمہاری اپنی جنت بن رہی ہے؟ یہ جنت اجتماعی ہے، اگر کسی اور کی نہیں ہے تو تمہاری بھی نہیں ہے، اگر کسی اور کی ہے تو تمہاری بھی ہے. اللہ پاک عمل کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.